آج کے جمعہ شریف کے عنوان کا تقاضا یہ ہے، اپنے آپ کو پرکھو، اپنے آپ کو تولو، اپنا معیار محسوس کرو، کہاں کھڑے ہو اس بات کا احساس کرو۔ رب کیا چاہتا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ کا تقاضا کیا ہے، تم کن بھول بھلائیوں میں پھر رہے ہو؟ اپنے آپ کو پہچانو، یہ آج کے عنوان کا تقاضا ہے۔ حضرت لقمان آپ نے اپنے بچے کو جو نصیحت فرمائی ان سے افتتاح کرتے ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ جل جلالہ نے آپ کی بات کو نقل فرمایا، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ باپ اپنے بیٹے کو تلقین کرتا ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے کہ بیٹے جب لوگوں سے تم بات کیا کرو، لا تسعر خدک، تو اپنے چہرے کو پھیر نہ لیا کرو، تکبر کے ساتھ، نفرت کے ساتھ اپنے چہرے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کرو۔ ولا تسعر خدک للناس، اپنے رخسار، اپنے چہرے کو لوگوں سے نہ پھیرو۔ ولا تمش فی الارض مرحا، دنیا کے اندر تکبر کے ساتھ نہ چلو، زمین پر تکبر کے ساتھ نہ چلو کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اور فرمایا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اور تکبر کرنے والے کو، نخوت کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ رکیں، سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی سے ہم بات کرتے ہوئے ابھی اس کی بات بھی مکمل نہ ہوئی ہو اور ہم اپنا چہرہ پھیر لیتے ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ جب کوئی شخص ہاتھ ملاتا، میرے آقا نعمت، اس وقت تک آپ ہاتھ کو پیچھے نہیں فرماتے تھے کہ جب تک ملانے والا خود اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کر لیتا۔ اور اسی حدیث پاک میں جب کوئی شخص اپنا منہ آگے کرتا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقدس کانوں تک وہ لے جاتا، بات کرتا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تک وہ بندہ بات کرتا رہتا، آپ اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتے تھے۔ رکیے، سوچئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی بات کرتا ہو اور ہم ہاتھ کو پیچھے کر کے اپنے رخ کو دوسرے طرف کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ جل جلالہ بندوں سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے مخلوق کے ساتھ نخوت نہ کرو، غرور نہ کرو۔ قیامت کا دن آئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ متکبر ہے اسے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ اتنا بڑا بندہ، اتنا بڑا بندہ، اور اسے چھوٹی سی چونٹیوں کی صورت میں بنا دیا جائے گا۔ متکبرین کو چونٹیوں کی صورت میں بنا کر نیچے بکھیر دیا جائے گا۔ جن لوگوں کے سامنے وہ تکبر کیا کرتا تھا، اب وہ لوگ ان چونٹیوں کو، ان انسانوں کو جو چونٹیوں کی صورت میں ہوں گے، مسل کر آگے گزر رہے ہوں۔ رکیے، سوچئے، خدا نخواستہ کہیں کسی کو حقیر تو نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی بندہ جو دولت والا نہیں ہے، کہیں ہماری نظروں میں وہ حقیر تو نہیں ہو گیا؟ جس آدمی کی کوٹھی اور کار نہیں ہے، کہیں وہ ہمارے رویوں سے وہ آشنا تو نہیں ہو رہا؟ جس آدمی کے جیب کے اندر کچھ نہیں ہے، کہیں ہماری نظروں کے سامنے وہ گرا ہوا تو نہیں بن رہا؟ اور یاد رکھیے، حضور فرماتے ہیں رب اغبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے مٹی کے ساتھ اٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں کچھ سلاست نہیں ہوتی، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اپنے دروازوں سے دور کر دیا کرتے ہیں، مگر یہ وہ خدا رسیدہ بندے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں اے اللہ میں تیرا بندہ بول رہا ہوں، بس ایک مرتبہ میرے اللہ میں تیرا بندہ بول رہا ہوں، اللہ فوراً متوجہ ہوتا ہے میرے بندے اب تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں۔ کہیں کسی کو حقیر نہ سمجھ بیٹھے۔
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور اس کی سند کو حسن صحیح لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، بندے تو جہاں کہیں بھی ہے تقوی کی زندگی اختیار کر، اللہ سے ڈر، نگاہ اٹھانے سے پہلے سوچ کہیں تیرے مصطفیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، اپنے کانوں کو، سماعتوں کو استعمال کرنے سے پہلے سوچ کہیں تیرا رب تجھ سے دور تو نہیں ہو جائے گا، ہاتھ بڑھانے سے پہلے اس بات کا تجزیہ کر کہیں میں قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہا، جہاں تو جانا چاہ رہا ہے جانے سے پہلے سوچ کہیں تیرے قدم کے اندر لغزش تو پیدا نہیں ہو گئی، کہیں برائی کے اڈے کی طرف تو نہیں بڑھ رہا۔ ایک بات فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہے تو رب سے ڈر کر رہے، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو ڈر کر رہے اپنا سٹیٹس بنائے اور جب تنہائی میں چلا جائے اب تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ کام کرے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، حضور نے فرمایا خدا نخواستہ اگر برائی تو کر بھی بیٹھا ہے فوری بعد اس کے نیکی بھی کر، خدا نخواستہ آنکھ کا استعمال غلط ہو گیا، سماعتوں کا استعمال غلط ہو گیا تو اس کے فوری بعد اگر وضو نہیں ہے باوضو ہو جا، 2 رکعت نماز نفل ادا کر، ہاتھ جوڑ کے کہہ دے میرے اللہ میں بھول گیا، اتنی بات ہے، اے اللہ میں بھول گیا۔ اور وہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ مجھے جب بھی بلاتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیا کرتا ہوں۔ تیسری بات اس حدیث پاک میں فرمائی وخالق الناس، اے بندے لوگوں کے ساتھ تو رہتا کیسے ہے، خالق الناس بخلق حسن، خوش اخلاقی سے رہا کر۔ دیکھیے خوش اخلاقی یہ نہیں ہے کہ بندہ مسکراتا ہی رہے، اصل میں ہے کہ اندر کی کیفیت بدلے، اندر ایک کیف پیدا ہو، جو بندہ جسے کہتے ہیں من کی دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو، من کی دنیا کے اندر ایک باد بانی چلے، بہار کی ہوا چلے، من کی دنیا کے اندر تیرے پھول کھلے، تیرے پھل پیدا ہوں، اجڑا ہوا دیار پھر سے آباد ہو۔ جو اندر جب بندے کا آباد ہوتا ہے بغیر کسی تکلف کے سب کچھ اس کے چہرے پہ آ جایا کرتا ہے۔ یہ اصل میں خلق ہنسنا خلق نہیں ہے، اگرچہ اس کا ایک حصہ یہ بن جاتا ہے، ورنہ خلق اصل یہ ہے کہ اپنے تن کو نہیں اپنے من کو پہلے اجلا کر۔ دیکھیے دیکھا دیکھی تو بہت سے کام ہو جاتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے فقیر کو 10 روپے دے دیتے ہیں، یار 4 آدمیوں میں کھڑے ہیں 10 روپے نہ دیے تو یہ کیا کہیں گے؟ لو یہ خلق نہیں، خوش خلقی نہیں ہے۔ خوش خلقی یہ ہے کہ اندر ایک بات پیدا ہوئی ہے کہ ضرورت مند کے ساتھ تو نے اچھا معاملہ کرنا ہے، وہ 4 بندوں کے سامنے مانگے یا تنہائی میں مانگے، جو تیرے اندر کیفیت بن چکی ہے اب اس کیفیت کے پیش نظر تیرا دل پسیج جائے، اب جب تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے سب کے سامنے کرے یا الگ کرے، اس کا نام خوش اخلاقی ہے۔ اپنے بیوی سے اپنے بچوں سے جب خاندان کے لوگ جمع ہوں بڑے پیار سے بولے، اور جب الگ تھلگ ہوں تو پھر آوازیں کسنا شروع کر دے، یہ خوش خلقی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ اچھا بندہ کون ہے، لوگ آج کل دوستی اس سے لگاتے ہیں جو پیسے والا ہو، دوستی اس سے لگاتے ہیں جس کی کار لمبی ہو، دوستی اس سے لگاتے ہیں جس کا مکان بڑا اونچا ہو، دوستی اس سے لگاتے ہیں جو اچھا سیاست دان ہو۔ نہ، دوستی لگانا چاہتے ہو سب سے پہلے اس کے گھر کو دیکھو، یہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، یہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ کیسے رہتا ہے،
اپنے باپ کے ساتھ کیسے رہتا ہے. اگر وہ بندہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، گھر میں خدام سے، نوکروں سے اچھا نہیں رہتا، جتنا پیسے والا ہے اسے دوستی نہ لگانا، جتنی لمبی گاڑی والا ہے دوستی نہ لگانا، یا جتنے اونچے مکان والا ہے اس سے دوستی نہ لگانا. اور وہ بندہ جو اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے، گھر کی خوشیاں بحال ہو جائیں، نوکر اچھا سمجھنا شروع کر دیں، اماں پیار میں آ جائے، بابا محبت میں آ جائے، اس بندے کے پاس ٹوٹی ہوئی سائیکل بھی ہو تو دوستی لگا لینا، یہ نہ بھی ہو پھر بھی دوستی لگا لینا، جیب اس کی خالی ہو اس سے دوستی لگا لینا، ایک کٹیا میں رہنے والا ہو اس سے دوستی لگا لینا، اجڑے ہوئے حال والا ہو اس سے دوستی لگا لینا. اس لیے کہ جو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، رب ذوالجلال اس پر تجلیات کا نزول فرما دیا کرتا. اصل یہ بندہ ہے. بولے بھٹکے بندے دوستی وہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یار بڑے روپے پیسے والا، نہ، خالق الناس بخلق حسن. اس حدیث میں تیسری بات عطا فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، رک کر سوچیں کہیں ہماری دوستیاں اس طرف تو نہیں جا رہی کہ جس کے پاس بہت جاگیر ہو، کہیں ہماری دوستیاں اس کی طرف تو نہیں جا رہی کہ جو گھر میں تو اچھا نہیں ہے باہر بہت اچھا رہتا ہے. خدا نخواستہ اگر یہ رجحان ہے تو بدل لیجئے، پلٹ آئیے. پنجابی کا ایک جملہ ہے، ڈلیاں بیراندہ کچھ بھی نہیں گیا. زندگی کے اس بہار کے اندر، زندگی کے اندر، یہ زندگی کے جتنے سالوں کے بیر گر چکے ہیں، اب بھی سمجھ لے، اب بھی سوچ لے کہ تیرا مصطفیٰ چاہتا کیا ہے. جو شخص خوش خلق ہے اس کے من کی دنیا سنوری ہوئی ہے، ظاہر نہیں، ظاہر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، من کی دنیا جس کی سنوری، یہ اصل میں خوش اخلاق ہے. سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، خلق وہ ہوتا ہے جو سامنے نظر آتا ہے، اور خلق وہ ہوتا ہے جو اندر ظاہر ہوتا ہے. جو اندر ہوتا ہے وہ خلق ہوتا ہے، اور جو سامنے نظر آتا ہے وہ خلق نظر آتا ہے. میں آپ کو، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ خلق ہے. اور جو اندر خدا رسیدگی ہے، بندہ اندر سے اپنے رب تک پہنچا ہے، وہ جتنا رب تک پہنچا ہے وہ خوش خلق اتنا ہی ہے. جتنا دروازہ مصطفیٰ تک پہنچا ہے یہ اتنا ہی خوش خلق ہے. اور یہ خوش خلقی اندر سے بندے کو خود پتہ چلتا ہے، دوسروں کو نہیں پتہ چلتا. بعض اوقات ایک آدمی مسکرا بھی رہا ہوتا ہے مگر اندر سے وہ بڑا کڑ رہا ہوتا ہے، یہ خوش خلق نہیں ہے. ایک آدمی بڑا اچھا نیکی کا کام کر رہا ہے مگر اندر اس کے اکتاہٹ ہے کہ میں یہ نہ کروں، اس کا مطلب یہ خوش خلق بنا نہیں ہے. پریکٹس جاری رکھے. یہ اس وقت ہوگا کہ جب تن جیسے اجلا ہے من بھی ایسے ہی اجلا ہو گیا، تب یہ بندہ خوش خلق بن جاتا ہے. اب دیکھیے یہ گلدستہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اچانک ایک بات ذہن میں آ گئی. اگر سامنے میں پھول نظر آ رہے ہیں بہت اچھا ہے، خدا نخواستہ سامنے پھول نظر آ رہے ہوں، نیچے اس کے سانپ ہو، یہی بدخلقی ہے. کہ بندہ ظاہر گلدستے کی طرح اجلا ہوا نظر آئے اور اس کے اندر تکبر کا سانپ، وہ خود نمائی کا سانپ، دوسروں کے ڈس لینے کے وہ اندر کی کیفیتیں ہوں، تو سمجھ لیجئے یہ بندہ حقیقت میں یہ بندہ نہیں ہے. حقیقت میں بندہ وہی ہے کہ جس کا تن بھی اجلا نظر آئے، جس کا من بھی اجلا نظر آئے. یہ سب آپ گلدستہ لاتے ہیں، آپ کے گلدستے نے آج ہمیں کام دے دیا. یہ گلدستے کا اندر جب وہ بھی اسی طرح معطر ہو، اسی طرح خوشبودار ہو اور اسی طرح تر و تازہ ہو،
تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تن بھی اجلا ہے، من بھی اجلا ہے، اور وہ بندہ بالکل اسی طرح سے وہ خوش و خرم بھی رہتا ہو، وہ انداز اس کا درست بھی ہو، اور اندر ہی اندر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہا ہو، سرکار دو سرا کی محبت بھی دل میں رکھتا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس کا تن بھی اجلا ہے، اس کا من بھی اجلا ہے، اور جس کا تن بھی اجلا ہوتا ہے، من بھی اجلا ہوتا ہے، تو پھر وہ بغداد والی سرکار بن جایا کرتا ہے، پھر وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن جایا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا تن بھی اجلا ہے، من بھی اجلا ہے، اور تن کی بنسبت من کا اجلا ہونا یہ زیادہ مؤثر ہے، اس لیے کہ کائنات کی آقا سرکار دو سرا، کائنات کی آقا جنت الفردوس سے جب جلوہ فگن ہوئے، فرمایا کہ مجھے یہ بتا بلال، یہ کیا وجہ ہے؟ جب میں جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا تو تیرے چلنے کی آواز وہاں سنائی دے رہی تھی۔ بندوں کے ساتھ ہمدردی کرو، بندوں کے ساتھ ہمدردی کرو، قیامت کے دن رب ذوالجلال اس بندے کے ساتھ پیار فرمائے گا جو بندوں سے پیار کرتا ہے۔ رب ذوالجلال قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ پیار کرے گا کہ تو میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اتی اللہ بعبد من عبادہ، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، ماذا عملت فی الدنیا، دنیا میں کیا کرتا رہا؟ وہ کہے گا، میرے اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا تو میں آگے وہ لوگوں کو دیتا تھا، تو جب میں بے کرتا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا، تو اگر کسی نے میرا قرض دینا ہوتا تھا تو میں سختی نہیں کیا کرتا تھا، میں کہتا تھا اپنے نوکروں سے چلو درگزر کرو، چلو اس پر رحم کا معاملہ کر دو، درگزر کر دو مولا۔ فَكُنْتُ أَتَيَسَّرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنزِلُ الْمُعْسِرَ، جو کشادہ حال ہوتا اس کے ساتھ بھی میں محبت کرتا، اور جو تنگ دست ہوتا تھا اسے تو میں مہلت دے دیا کرتا تھا۔ جواباً اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، آنا احق بذا منک، جتنا تو بندوں پر کرم کیا کرتا تھا، جتنا تو بندوں پر فضل کیا کرتا تھا، جتنا تو بندوں پر رحم کیا کرتا تھا، دیکھ جتنا تو کیا کرتا تھا میں اس سے کہیں زیادہ اب تیرے ساتھ کر رہا انا احق، میں زیادہ حقدار ہوں بذا من کا، جتنا تو کرتا تھا اس سے زیادہ میں حقدار ہوں۔ نازا کریں رب کو اس کے بندے کتنے پیارے ہیں۔ یہ تسبیح بہت اچھی بات ہے، نوافل پہ نوافل ادا کرنا بڑی زبردست بات ہے، عبادت و ریاضت، روزے پہ روزہ رکھنا بڑی زبردست عبادت ہے، مگر ایسا بندہ جو عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، فرائض ہیں، نوافل ہیں، وہاں پر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اگر یہ بندہ بندوں سے پیار نہیں کرتا، اس کے مخلوق سے محبت نہیں کرتا، تو یہ اس کا صدقہ و خیرات، یہ اس کے تہجد گزاریاں، یہ اس کے اشراق اور چاشت اور اوابین کے نوافل، یہ اسے بچا نہیں سکیں گے۔ اور جو بندہ بندوں سے پیار کرتا ہے، بندوں سے پیار کرتا ہے، بندے تو اپنی جگہ پر رہے، اور ایک حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اتر گیا، پانی پیا، باہر نکلا، دیکھا تو ایک کتا مٹی کو چاٹ رہا تھا۔ اس بندے نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس لگی تھی اس کتے کو بھی تو پیاس لگی ہوگی نا، اسی لیے تو یہ مٹی چاٹ رہا ہے۔ وہ بندہ ڈول تھا نہیں، وہ دوبارہ نیچے اترا، نیچے اتر کر اس نے محسوس کیا کہ اب تو میرے پاس اوپر جانے کے لیے کوئی ڈول نہیں ہے کہ جس میں پانی اس کے لیے لے کر جاؤں۔ اس نے اپنا جوتا اتارا، اپنا موزہ اتارا، پانی کو بھرا اور اپنے دونوں دانتوں کے درمیان میں سے تھام لیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، دونوں دانتوں کے درمیان اسے تھاما، اوپر چڑھ آیا، اس کتے کو پانی پلایا،
انسان کی بات نہیں، اس کتے کو پانی پلایا، جب اس کتے کو پانی پلایا رب کو یہ ادا پسند آئی، اسے جنت کا مالک بنا دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، اعلیٰ درجے کا ایماندار وہ ہے جس کا خلق اچھا ہے۔ پھر میں بار بار عرض کرتا ہوں، خلق صرف چہرے کے زاویے کو اچھا بنانے کا نام نہیں، خلق ظاہری طور پر پیشاب کے قطروں سے بچ جانے کا نام خلق نہیں، ظاہری طور پر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ لینے کا نام خوش خلقی نہیں، خوش خلقی نام یہ ہے کہ بندہ اپنے باطن کو بھی پاک اور صاف رکھے۔ جیسے کہتا ہے کہ میرا ظاہر کپڑے بڑے فرسٹ کلاس ہیں، استری کیے ہوئے ہیں، مایا شایا لگی ہوئی ہے، وہ کہے کہ کیا میرا اندر بھی ایسا ہی صاف ہے؟ میں باہر بدبو سے دور ہوتا ہوں، کیا میرا جو من ہے وہ بھی گناہ سے دور ہوتا ہے؟ کیا میں ظاہری طور پر جب میں بری مجلس سے دور ہوتا ہوں تو کیا میں تنہائی میں جا کر بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہوں؟ جب وہ بندہ اندر سے یہ مومن ہوتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جس بندے کا خلق اچھا ہے پر سمجھ لو کہ وہ سارے کے سارے انسانوں سے اچھا ہے۔ اور جس کا خلق گندا ہے، اندر گندا ہے، باہر تو طہارت کا خیال، اندر ناپاک، باہر نگاہوں کو نیچا اور اندر بد کرداری کے لیے ہر وقت رواں دواں، ظاہری طور پر سماعتیں بند کہ میں گانا نہیں سنتا، میں برائی کی طرف نہیں جاتا، غیر محرموں کی باتیں نہیں سنتا، اندر یہ اٹکیلیاں لیتا ہو کاش کہ موقع فراہم ہو، یہ بدخلقی ہے، اللہ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور ساتھ اسی حدیث میں فرمایا خیارکم لنسائہم خلقا، تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ اچھا ہوا کرتا ہے، جو اپنے گھر میں بیویوں کے ساتھ اچھا ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں اچھا ہوا کہ باہر اپنے نعرے لگوا لینا بڑا آسان ہے، باہر اپنے نام لکھوا لینا بڑا آسان ہے، باہر اپنے نام کی فلیکشن لگوا لینا بڑا آسان ہے، باہر اپنے آپ کو نمایاں کر دینا کہ لوگ سمجھے کہ بڑی چیز، یہ بہت آسان کام ہے۔ مشکل کام یہ ہے کہ بندہ ایسا کردار گھر کے اندر پیدا کرے، کیا گھر کے افراد بھی کہیں کہ یہ ٹھیک ہے یار، گھر میں تو فلیکس نہیں لگی، باہر فلیکشن لگواتا ہے، گھر کے اندر تیرا اعتراف نہیں ہوا، باہر اعتراف کرواتا ہے، گھر کے اندر وہ تو اس انداز میں آتا نہیں ہے جو باہر پیش کرتا ہے، اللہ کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھنا خیارکم لنسائہم خلقا، جو لوگ اپنے گھر کے اندر اپنے اندر سے اچھے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خدام کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، جو اندر سے اچھے ہیں، فرمایا خیارکم لنساء، فرمایا اچھے لوگ یہ ہیں۔ یہ پرکھو اپنے آپ کو، رکو یہاں پر، رک کر سوچو کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربد الجنۃ لمن ترک المراء۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جنگ و جدل کو چھوڑتا ہے، لڑائی کر سکتا ہے اپنے بھائی سے مگر کہتا ہے دفع کرو، چھوڑو یار، کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، یار چھوڑو، کیا لڑائی کا کیا فائدہ، لڑ سکتا ہے مگر لڑتا نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا بندہ مجھے ضمانت دیتا ہے کہ میں لڑ سکتا تھا، میں نے لڑائی کی نہیں، تو میں اسے جنت الفردوس کے پڑوس میں اس کے عالی شان گھر کی بشارت دے رہا ہوں۔ بڑی بات ہے، لڑ سکتا ہے، لڑا نہیں۔ اور اگر کوئی شخص جھوٹ بول سکتا تھا، نہیں بولا، حتیٰ کہ طنز و مزاح میں لطیفے سناتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مجھے یہ ضمانت دے کہ حضور میں جھوٹ بول سکتا تھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اللہ سے مجھے ڈر آ گیا،
اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس بندے کو جنت الفردوس کے اندر وسط میں ایک مکان کی بشارت عطا کر رہا ہوں۔ بڑی بات ہے۔ اور تیسری بات جو فرمایا بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جو شخص مجھے یہ ضمانت دے دے کہ حضور اب تو میرا اندر بھی ٹھیک ہو گیا ہے، میں خوش خلق بن گیا ہوں، میرا خلق اندر کی دنیا آباد ہو چکی ہے، حضور میں اندر سے ٹھیک ہوں، درست ہوں، اور بندہ واقعتاً اندر سے درست ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اس بندے کو میں جنت الفردوس کے سب سے بڑے مقام کر اس کے مکان ہونے کی میں خوشخبری سنا رہا ہوں۔ اور یہ دیکھو انتہائی، اس کا مطلب ہے خوش خلقی، اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر میں اس کے بار بار اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں، لوگ خوش خلقی سمجھنے کے اندر دھوکہ کھاتے ہیں۔ گمشدہ چیز ملے تو ظاہری طور پر وہ کہے بھئی 4 بندوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، اعلان کرتا پھر جناب کسی کی چیز گم ہو گئی ہے لے لے۔ اچھا جب خفیہ طور پر اسے کوئی 5-10 تولے سونا مل جائے، ادھر ادھر دیکھے کوئی بھی نہیں ہے، جیب میں ڈالے اور اطلاع تک نہ کرے، یہ خوش خلق نہیں ہے، یہ خوش اخلاق نہیں ہے۔ خوش اخلاقی اس وقت ہے وہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، بھائی مجھے گمشدہ چیز ملی ہے لے لے، سال بھر اعلان کرے، اور اگر کوئی بندہ نہیں لینے کے لیے آیا تو سال بھر کے بعد راہ خدا میں اپنے ثواب کی نیت سے نہیں، جس کی چیز تھی اس کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہوئے اسے تقسیم کر دے۔ اور اگر ایک آدمی کو تنہائی میں بھی کچھ مل گیا، یہ نہ کہ مجھے تنہائی میں ملا ہے اب تو کسی نے نہیں دیکھا تو چلو میں جیب میں ڈال لوں، بتایا بھی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس کی تھیلی، جس تھیلی کے اندر تھا، وہ وہاں پر اعلان کرے کہ مجھے بھی تھیلی ملی ہے، مجھے بٹوا ملا ہے، مجھے فلاں چیز ملی ہے، مجھے بریف کیس ملا ہے، نشانی بتاؤ اور لے جاؤ۔ لو اصل میں خوش اخلاق یہ ہے۔ کافی مثالیں، میرا خیال ہے کہ اب یہاں پر معاملہ کلیئر ہے کہ جب بندے کا تن بھی اجلا ہو اور من بھی اجلا ہو، یہ بندہ خوش اخلاق ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر خوش اخلاقی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، اماں جی آپ ہمیں بتائیں انبئنی ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ یعنی یوں سمجھیے کہ حضور اندر کیفیت کیا تھی۔ اگر آپ یہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ یہ کرتے تھے، وہ تو پوری لمبی فہرست ہے، قربان جائیں اماں جی کی اس انداز پر بھی۔ آپ فرماتی ہیں فَإِنَّ، آپ پہلے فرماتے ہیں أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، مجھے پوچھنے والے پوچھتے ہو کہ حضور کا خلق کیسا تھا، تو نے قرآن مقدس پڑھا ہے؟ جب انہوں نے کہا قال بلا، جی میں نے قرآن مقدس پڑھا ہے۔ قالت فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ، فرماتی ہیں پوچھنے والے بچے تم پوچھتے ہو کہ حضور کا خلق کیا تھا، قرآن مقدس کی آیات کو پڑھو، حکموں کو پڑھو، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ جو کچھ قرآن فرماتا ہے قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے، وہی کچھ میرے مصطفیٰ کی ادائیں ہیں، وہی میرے مصطفیٰ کی ادا ہے جو قرآن مقدس کا فرمان ہے۔ یہ خوش خلق بندہ، اس کی عادت خوش خلق۔ دیکھیں بعض لوگ دوسروں کو ہنساتے ہیں مگر اندر سے خود پریشان ہوتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے معاشرے کے ایک طبقے کا ذکر کیا، وہ ان کے ساتھ رہا، ناچ گانوں میں ان کے ساتھ رہا، کہتا جی عصر کے بعد یہ لوگ نہایت غمگین ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ بات کر دی، لیکن میں نے فوری طور پر محسوس جو کیا، میرا احساس یہ ہوا کہ اصل میں ان کا اندر ملامت کرتا ہے کہ تم ناچتے ہو، تم گاتے ہو، لوگوں کو خوش کرتے ہو، تم اندر سے تو رب کے مجرم ہو۔ وہ ہجڑے، وہ لوگ جسے مجھے بتایا کہ نا عصر کے بعد یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ اصل میں اندر تو ان کا زندہ ہوتا ہے
مگر کسی نہ کسی وجہ سے یہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا خلق اچھا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پھر بندے کے جو کچھ اندر ہوتا ہے، برتن میں دودھ ہوتا ہے تو بھر جائے تو دودھ باہر نکلتا ہے، برتن کے اندر پانی ہوتا ہے، برتن بھر جایا کرتا ہے تو اچھلتا بھی پانی ہے۔ یہی وجہ، کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں، ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں، سواری کے لیے ان کے پاس کوئی اہتمام نہیں، گھر ان کا اجڑا ہوا بکھرا سا ہوا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ چہرے پہ اطمینان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے چہرے کا اطمینان کس لیے ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی زندگی ذاکرانہ زندگی بناؤ۔ صرف یہ نہیں کہ زبان کہے اللہ، ہاتھ بھی کہیں اللہ، زبان بھی کہے اللہ، نگاہ بھی کہے اللہ، دل کی دھڑکن بھی کہے اللہ، تیرے سوچ بھی کہے اللہ۔ جب تو اللہ اللہ کہتا ہے تو رب ذوالجلال بھی بندہ بندہ کہا کرتا ہے۔ حضور آئے ہی اسی لیے ہے۔ دیکھیں حضور کا مقصد بھی یہی ہے۔ کائنات کے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ میں اصل میں اخلاقی بلندیوں کو نقطہ عروج تک لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ اصل یہ ہے، جب اندر ٹھیک ہو گیا باہر تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مریض لوگ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دبا کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی اندر پس ہے۔ دیکھو ایک اور مثال ذہن میں آئی، وہ کہتے ہیں جی اندر پس ہے۔ بندے کو جو اگر اندر ظاہری طور پر بالکل ٹھیک ہے مگر تکلیف کیوں ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اندر پس ہے، باہر نہیں ہے، اندر پس ہے۔ جب تک وہ خشک نہ ہو یا نکل نہ جائے تمہیں آرام نہیں آئے گا۔ غور کریں، گناہوں کی پس اندر ہے۔ بعض اوقات آدمی آنکھوں کو صحیح استعمال کرتا ہے مگر اندر سے اس کی نگاہ وہ بکھری ہوئی ہوا کرتی ہے، پس اندر ہے۔ آج کا انسان پریشان کیوں ہے؟ پس اندر ہے، گناہ کی پس اندر ہے، لالچ کی پس اندر ہے، حرص کی پس اندر ہے، چوری کی پس اندر ہے، ڈکیتی کی پس اندر ہے، کم تولنے کی پس اندر ہے، دوسرے کو رشوت دینے کی پس اندر ہے، بہن اور بھائیوں پر ظلم کی پس اندر ہے، والدین کی نافرمانی کی پس اندر ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہ آنے کی پس اندر ہے، اور تو تڑپتا اس لیے ہے کہ پس تیرے اندر ہے، پس تیرے اندر ہے۔ اس پس کو نکال، اس پس کو نکال، اس پس کو نکال۔ جب یہ پس بندے کے اندر سے نکل جایا کرتی ہے تو پھر جب دل کے اندر وہ نگاہوں کو جھکا کے دیکھتا ہے تو یہاں سے جلوہ خدا بھی مل جاتا ہے، جلوہ مصطفیٰ بھی مل جایا کرتا ہے۔ دیکھیں جنت میں لے جانے کا راستہ بڑا آسان ہے۔ ایک ہے جنت میں لے جانے کا راستہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا حضور سے، حضور جہنم میں لے جانے والی چیز وہ زیادہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنۃ۔ سب سے پہلے حضور یہ بتائیں کہ جنت میں لے جانے والی وہ چیز کیا ہے؟ قال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ بندے کی زندگی کے اندر تقوی ہونا، تقوی کہہ لو یا خوش خلقی کہہ لو، بندے کے اندر تقوی کا ہونا، نگاہ غلط طرف نہ جائے، سماعتیں غلط طرف نہ جائیں، سوچ کے دھارے غلط طرف نہ جائیں، ہاتھ میں ترازو ہے تو ڈنڈی نہ مارے، فیصلہ اس کے پاس ہے نا انصافی نہ کرے، گھر میں اس کے اہل خانہ ہیں تو پھر بدتمیزی نہ کرے۔ جب بندہ اس حد تک پہنچتا ہے، حضور نے فرمایا دو چیزیں ہیں جو بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہیں۔ نمبر ایک تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ نمبر دو وحسن الخلق، فرمایا تو اندر سے خوش اخلاق بن، اندر سے خوش اخلاق بن۔ حضور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب تو اندر سے خوش اخلاق بنے گا، اندر سے خوش اخلاق بنے گا اور تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے رب ذوالجلال جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔
یعنی اتنی بڑی ضمانت. یہاں پر آپ چلے جائیں عدالت میں، وہ کہتے ہیں جی آپ کا کوئی ضامن ہے، ضمانتی ہے، ضمانتی لے کر آؤ. مسلکے یہاں پر بھرے جاتے ہیں، بھائی ضمانتی لے کر آؤ. بھائی ضمانت کیا ہوتی ہے؟ ضمانت ہوتی ہے جی میرے 2 مربع زمین ہے، میں اس کا ضامن ہوں. جی میرے 5 مربع زمین ہے، میں اس کا ضامن ہوں. عجیب بات یہ ہے کہ اس بندے کے اندر، جس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا اور جس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو گئی، جو اللہ جل جلالہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے اور من کے دنیا کو اجلا کر کے زندگی بسر کرتا ہے، اب اس کا مسلکے بھرنے والا ضامن کون ہے؟ غور کریں، اس کا ضامن کون ہے؟ اسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، اسے عبداللہ کا راج دلارا کہا جاتا ہے. اس کا مسلکے بھرنے والا اور اس بندے کے ضمانتی ضامن وہ ہے جو نگاہوں کو جھکاتا ہے تو زمین کے پاتال کو تک لیا کرتا ہے. اس کا ضامن وہ ہے کہ جو آمنہ کا لال ہے، جو قیامت کے دن تک کی بھی نظر رکھتا ہے، اور ایسا وہ حامی، ایسا ضامن ہے. عجیب بات ہے، وہ ضامن بھی ہے، ضامن بھی ہے، اور اگر کوئی پکڑا جائے تو اسے بچا بھی لیتا ہے. خود حضور فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا، اگر تم چاہو تو آدھی امت کو ابھی ابھی بخشوا لو. یعنی یہ تھوڑی بات ہے، تھوڑی بات ہے. آدھی امت کو ابھی ابھی بخشوا لو، میں ابھی پروانہ دے دیتا ہوں. حضور چپ رہے، اور پھر اللہ نے فرمایا اگر چاہو تو شفاعت کا تاج سجوا لو. حضور نے کہا یا اللہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. وہ کیوں ٹھیک ہے؟ لِأَنَّهُ أَعَمُّ وَأَكْثَرُ. وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آدھی امت بخشی جاتی تو باقی آدھے تو رہ جاتے نا، آدھے تو رہ جاتے. حضور نے فرمایا لِأَنَّهُ أَعَمُّ وَأَكْثَرُ، فرمایا کہ شفاعت کے تاج کی پہنچ آدھی امت بخشوانے سے زیادہ ہے. جب قیامت کا دن ہوگا، کسی کو دیکھوں گا وہ پا بجولا ہے، توق اس کے گلے میں ہے، اسے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، میں سر پر شفاعت کا تاج رکھنے والا کہوں گا مولا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا، تو نے وعدہ نہیں کیا تھا، دیکھ شفاعت کا تاج تو نے سجا دیا ہے اور اس گناہگار کی سفارش تیری بارگاہ میں کر رہا ہوں. خلق آج کہ پورے کا پورا خلاصہ وہ یہ ہے کہ ہم اندر سے مومن ہوں، باہر سے ہوتے ہیں، اندر سے خوش اخلاق ہوں. جیسے ہم باہر سے ذرا مسکرا کے باتیں کرتے ہیں، ہمارا باطن مسکرائے. جیسے ہم ظاہر اپنے تن کو اجلا رکھتے ہیں، من بھی اجلا ہو. کیونکہ اصل بندہ یہ تو نہیں ہے، اصل بندہ تو وہ ہے جو اس کے پیچھے ہے. یہ تو سرکار نے ہمیں پہلے عطا فرما دیا. آج کے باطن بینی کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی ڈاکٹر الیکسس کیرل جیسا بندہ کہتا ہے تم نہیں ہو، تم وہ ہو جو اس تم کے اطلاق کے پیچھے چھپے ہوئے ہو، وہ اصل میں ہو تم. اور آمنہ کے لال بھی یہی فرماتے ہیں، رب بھی فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ادھر ادھر دیکھتے ہو، اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے ہو. یہ پہلے ہی ہمیں فرما دیا. اور خوش خلقی کو پیدا کریں. اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.